بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ آپ نے بھی شاید یہ ضرور سنا ہوگا کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون سی پریشانی آتی ہے، اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شادی کی پہلی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی اور کہا کہ یہ 4 باتیں مجھ سے کبھی مت کرنا۔ وہ 4 باتیں کون سی تھیں یہ بھی ہم جانیں گے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ سب کچھ بتانے والے ہیں، بس اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا رہتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اسے قبر میں عذاب نہیں ہوتا؟ تو دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جو انسان رمضان میں انتقال کر جائے، جس شخص کی رمضان میں موت ہو جائے، اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا ہے، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی، وہ مسلمان مرا ہے، ایمان کی حالت میں مرا ہے، تو اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں افریقہ کے ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کو طے کیا گیا۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ ہونے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بڑے شاندار طریقے سے کرتے تھے، اس لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے اور پورے گاؤں والے ان کی خوب عزت کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی امام صاحب کی دعوت کروانا اپنے لیے عزت سمجھنے لگا، اور بڑھ چڑھ کر گاؤں والے امام صاحب کی عزت کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کی کھانے کی باری لگ گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور گاؤں کے ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کی اپنے گھر میں دعوت کروائی۔ دسترخوان کو طرح طرح کے کھانوں سے سجایا گیا۔ امام صاحب نے جب کھانا کھا لیا تو خوش ہو کر گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ دوستو، جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد اس شخص کی بیوی دسترخوان کو سمیٹنے کے لیے آئی، تو اسے یاد آیا کہ اس نے دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھے تھے جو وہ بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ان پیسوں کو ڈھونڈا تو وہ پیسے وہاں نہیں ملے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر اس کو وہ پیسے کہیں نہیں ملے۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر نماز پڑھ کر واپس گھر آیا تو اس کی بیوی نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے بھی کہا کہ مجھے بھی ان پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، یعنی شوہر نے بھی یہی کہا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہ وہ پیسے کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں آیا، اور اس گھر میں ہمارے سوائے ایک دودھ پیتی بچی ہے، اس لیے ہونا ہو ان پیسوں کو ضرور امام صاحب نے اٹھائے ہوں گے اور وہی ان پیسوں کو چرا کر لے گئے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس شخص کو امام صاحب پر بڑا غصہ آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم نے تو امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اتنی اچھی دعوت کروائی،
مگر اس امام نے ہمیں بدلے میں یہ صلہ دیا۔ خیر ان لوگوں نے شرم کے مارے امام صاحب کو پیسوں کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ اس دن کے بعد سے اس امام صاحب سے کترانے لگا۔ دوستو، اس واقعے کو پورا 1 سال بیت گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی۔ شوہر نے بیتے رمضان کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم اس بار امام صاحب کی دعوت نہیں کریں گے، مگر اس کی بیوی اچھی تھی، وہ اپنے شوہر سے بولی کہ ہو سکتا ہے امام صاحب کی اس دن کوئی پریشانی یا مجبوری رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیے ہوں، ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اس بار بھی ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ دوستو، شوہر نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور امام صاحب کو اس بار بھی دعوت کروائی۔ شام کے وقت امام صاحب آئے اور جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر اس شخص نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ پچھلے رمضان سے میں آپ سے کترا رہا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب صحیح سے دیجیے گا۔ تو امام صاحب نے کہا جی پوچھیں۔ اس شخص نے کہا کہ پچھلی بار میری بیوی دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اس کے بعد جب اس نے اپنے پیسے ڈھونڈے تو وہاں پر نہیں ملے، اور آپ کے سوائے ہمارے گھر پر کوئی بھی نہیں آیا تھا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسے آپ نے ہی اٹھا لیے ہوں۔ کیا آپ نے اٹھائے تھے وہ پیسے؟ تو یہ سن کر امام صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں، وہ پیسے میں نے ہی اٹھائے تھے۔ یہ سن کر اس شخص کے ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے اس کو بتایا کہ اس روز میں نے دسترخوان کے قریب میں کچھ نوٹوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا بھی چل رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کہیں یہ پیسے باہر اڑ نہ جائیں، اس لیے میں نے ان نوٹوں کو جمع کر کے اٹھا لیا۔ اتنا کہہ کر وہ امام صاحب اپنا سر جھکا کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر میاں بیوی دونوں پریشان ہوئے اور پوچھنے لگے، امام صاحب کیا بات ہو گئی، آپ رو کیوں رہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا، شک کیا، آپ لوگوں نے مجھے بے عزت کیا، بلکہ میں اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج اس بات کو پورا 1 سال بیت چکا ہے، اور اس 1 سال میں تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن پاک کو چھوا تک نہیں۔ اگر کوئی ایک بار بھی صرف قرآن پاک کو کھول بھی لیتا تو تمہیں تمہارے وہ پیسے مل جاتے۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص دوڑتا ہوا گھر میں رکھی قرآن پاک کے پاس گیا اور جلدی سے اس کو کھول کر دیکھا تو قرآن پاک میں وہ سارے پیسے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور قرآن پاک کو چومنے لگا اور امام صاحب سے معافی بھی مانگا، اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ اب وہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ تو دوستو، اب ہم بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک غلطی کبھی مت کرنا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، میری یادداشت کمزور ہے اور دن بدن میرا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور جسمانی بیماریاں وجود پر اختیار رکھتی ہیں، اور یوں وہ باتوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، میں کس طرح سے کھانا کھاؤں جس سے میرے دماغ اور جسم کو صحیح فائدہ ملے؟ تو حضرت امام علی نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، کھانا بیٹھ کر کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، اور کھانا ٹھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر منہ میں ڈالا کرو اور خوب چبایا کرو، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد پیٹ بھر کر پانی نہ پیا کرو۔ یاد رکھنا، اللہ نے رزق میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا۔ جو انسان صحیح طرح سے کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے اور دوا بھی بن جاتا ہے، اور برکت اور رحمت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی۔ ایک شوہر نے پہلی ہی ملاقات میں اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی کہ میری زندگی میں آئی ہو تو ان 4 باتوں کا دھیان رکھنا۔ نمبر 1، مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے میں نے آپ سے شادی کی۔ اگر تم مجھے پسند نہیں ہوتی تو میں نکاح کے ذریعے تمہیں اپنے گھر میں نہیں لاتا، اور میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو صبر کر لینا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا۔ نمبر 2، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے پوچھا، اس کا کیا مطلب؟ شوہر نے کہا کہ اگر میں غصے میں ہوں
تو مجھے اس وقت کوئی جواب نہیں دینا۔ دوستو، اگر مرد غصے میں ہو اور عورت نظر انداز کر جائے، یا پھر عورت غصے میں ہو تو مرد نظر انداز کر جائے، تو یہی بہتر ہے۔ دونوں کا ایک وقت میں غصہ کرنا، غصہ ہونا ایسے ہے جیسے ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا۔ اگر ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے تو رسی ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایک طرف سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو رسی نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 3، مجھ سے راز کی ہر باتیں کرنا، لیکن لوگوں کے گلے شکوے، شکایتیں کبھی نہیں کرنا۔ اور نمبر 4، دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا تو نفرت۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں میری کبھی کوئی بات بری لگے تو اسے دل میں نہیں رکھنا۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے، ان گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا۔ ایک بار حضرت علی کے پاس ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی کہ یا علی، آخر میری کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، تیری ایک عادت نے تجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی، کون سی عادت؟ تو حضرت علی نے فرمایا، تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان کھانے کے برتن صاف کیے بغیر رات کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو شیطانی جن میلے برتنوں کی مہک کو سونگھتے ہوئے اس گھر تک آ پہنچتے ہیں، اور یوں اس گھر کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اے عورت، اپنے رات کے برتن کھانے کے بعد دھو لیا کرو، اللہ کے کرم سے شیطانی جن تمہارے گھر سے دور رہیں گے، اور یوں ہر پریشانی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔